Hi viewers, I am Samira Khan and you are watching Language TV. Viewers, our today's topic is King Lear, a tragedy by William Shakespeare. Viewers, King Lear इंग्लैंड के राजा होते हैं और पूरी ज़िंदगी खुशामदियों में घिरे रहते हैं, लिहाजा इन्हें अपने खिलाफ कोई बात सुनने की आदत नहीं होती। इनकी 3 बेटियां होती हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम गोनरेल होता है जो बहुत मक्कार है, चालाक है, लालची है। इसी तरह रीगन भी बहुत मक्कार और लालची है, ये इनकी दूसरी बेटी है, इनकी दरमियान वाली बेटी है। और कॉर्डेलिया इनकी सबसे छोटी बेटी है और बिल्कुल सादा बेटी है। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें रोमियो एंड जूलियट और हैमलेट के बारे में हम वीडियोस बना चुके हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और फिगर्स ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, सिबिलेंस समेत बहुत से लेक्चर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, इन पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आपको हम बता चुके हैं कि 3 बेटियां थीं, इनमें से 2 जो गोनरेल और रीगन है ये शादीशुदा हैं। गोनरेल जो है वाइफ ऑफ एल्बने है और रीगन जो है वाइफ ऑफ कॉर्नवाल है। अब किंग लियर बूढ़े हो चुके हैं, वो कहते हैं भाई मैं अपनी सल्तनत की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता, तो मैं तीनों बेटियों में तकसीम कर देता हूँ। उसके लिए वो ये तरीक़ाकार वज़ा करते हैं कि भरे दरबार में एक सेरेमनी होगी, उसमें मेरी बेटियां मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगी और उनके मोहब्बत के पैमाने को देख के ही मैं अपनी जदाद, अपनी जो सल्तनत है, किंगडम तकसीम करूँगा। अब पहले गोनरेल और रीगन की बारी आती है, बड़ी हैं, तो ये दोनों कहते हैं भाई दुनिया जहान की हर चीज़ हसीन है, खूबसूरत है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर चीज़ से ज़्यादा हमें अपने बाबा किंग लियर प्यारे हैं। किंग लियर बहुत खुश होते हैं गोनरेल और रीगन की बातों से। कॉर्डेलिया की बारी आती है तो वो कहती है भाई मुझे अपने बाबा से इतनी ही मोहब्बत है जितनी एक बेटी को हो सकती है। किंग लियर को ये मुख्तसर जुमला और भरे दरबार में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कॉर्डेलिया को है जदाद से आग कर देते हैं। ये 2 तो शादीशुदा हैं बड़ी, और जो कॉर्डेलिया जो है वो कंवारी है। तो उसी दौरान जो है वहाँ 2 किंग रह रहे होते हैं, किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बरगंडे। किस चीज़ के लिए? कि वो कॉर्डेलिया से शादी करेंगे और कॉर्डेलिया को अब जायदाद नहीं मिली। तो ड्यूक ऑफ बरगंडे कहता है भाई इससे शादी करके क्या करना है जिसके पल्ले ही कुछ नहीं है। तो किंग ऑफ फ्रांस जो है कॉर्डेलिया के मिजाज से वाकिफ़ हो जाते हैं। वो कहते हैं ये मुखलिस लड़की है, तो वो उससे शादी कर लेते हैं। उसको जायदाद में कुछ नहीं मिलता, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करती और अपनी बेगम को लेके फ्रांस चले जाते हैं। किंग लियर बहुत खुश है कि मेरी 2 बेटियां गोनरेल और रीगन मुझसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन दरबार में एक मसला ये होता है कि कैंट, यहाँ जो कैंट है एक दरबारी है किंग लियर का, जब कॉर्डेलिया को हिस्सा नहीं दिया जाता तो वो किंग लियर को टोकता है आप अपनी बेटी से ज्यादती करें। किंग लियर जो है वो कैंट को भी भगा देते हैं। वो कहते हैं तू कौन है मुझे समझाने वाला, और कैंट चला जाता है। लेकिन वो फिर वापस आता है सल्तनत में। क्यों? उसे अंदाज़ा होता है कि किंग लियर के साथ उनकी दोनों बेटियां गोनरेल और रीगन बुरा सलूक करेंगी। तो वो बहरूप बदल के आता है, किंग लियर उसे नहीं पहचान पाते और किंग लियर को कहता है मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो वो उसे अपने पास खास यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी रख लेते हैं। अब किंग लियर जो है वो सल्तनत तो दे चुके हैं बेटियों को, तो वो कहते हैं भाई मैं अपने पास 100 नाइट्स रखूँगा और इन 100 नाइट्स को और मुझे पालने की जिम्मेदारी किसकी होगी? गोनरेल और रीगन की। मैं आधा समय एक बेटी के पास रहूँगा, आधा एक के पास। अब वो गोनरेल के पास रहना शुरू करते हैं। गोनरेल जो है बिल्कुल भी 100 नाइट्स का खर्चा बर्दाश्त करने के अपने ऊपर बोझ समझती है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। तो और जब किंग लियर आ भी रहे होते हैं तो एडवांस ही अपने दरबारियों को, नौकरों को, चाकरों को कह देती है भाई किंग साइज का जो है वेलकम नहीं करना। किंग लियर वहाँ भी दिल बर्दाश्त होते हैं लेकिन रहने लग जाते हैं। लेकिन गोनरेल का बिहेवियर दिन ब दिन बदलता जाता है और हत्ता कि वो किंग लियर को कह देती है भाई आपने रहना तो 100 बार रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं तो 50 नाइट्स रखें। इतनी दरबारी रखने की आपको क्या ज़रूरत है? मैं ख़जाने पे बोझ है, मैं इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। तो किंग लियर बहुत गुस्से होते हैं, अभी कल तो तू बड़ी मोहब्बत जता रही थी। तो कहते हैं मैं अपनी बेटी रीगन के पास जा रहा हूँ। तो गोनरेल क्या करती है, मकार तो है ही सही, वो अपने नौकर ऑसफर्ड को भेजती है खत दे के रीगन के पास, भाई बाबा अब तेरे सार हो रहे हैं। तो रीगन के पास जब खत पहुंच रहा होता है तो वहाँ कैंट भी पहुंच जाता है। ऑसवर्ल्ड जब खत लेके पहुंचता है और कैंट ऑसवर्ल्ड की पिटाई कर देता है। रीगन जो है क्या करती है, कैंट को बंधवा देती है, कैद में डाल देती है। बाबा हजूर जब पहुंचते हैं किंग लियर साहब रीगन के दरबार में तो हालात देखते हैं, यानी कि जब महल के बाहर पहुंचते हैं, कैंट बंधा पड़ा है।
اس کو سمجھ لگ جاتی ہے بھی حالات یہاں بھی ماڑے ہیں کیوں، اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ گونریل پہلے ہی پہنچی ہے، ریگن سے گلے مل رہی ہے، اور ریگن پرواہ بھی نہیں کرتی باپ کی، وہ گونریل کو لفٹ کراتی ہے، اسے گلے ملتی ہے، اور وہ باپ کو کہہ دیتی ہے بھائی گونریل تو سچی ہے، آپ کو اتنے رائٹس رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس میرے پاس رہنا ہے تو میرے ہی کہنے کے مطابق چلنا پڑے گا، اور زیادہ سے زیادہ کنگ لیئر صاحب آپ 25 نائٹس رکھ سکتے ہیں، اتنا خرچہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ کنگ لیئر کہتا ہے بھائی گونریل تو 50 رکھ رہی تھی، وہ تو اس سے زیادہ بہتر تھی۔ اب یہ ان کے جو ہسبینڈ بھی ہیں گونریل اور ریگن، آپ کو بتایا تھا شادی شدہ ہیں، ڈیوک آف ایلبنے جو ہے گونریل کے ہسبینڈ ہے، اور کارنوال جو ہیں ریگن کے ہسبینڈ ہے۔ ڈیوک آف ایلبنے تو بڑے نیک انسان ہے، کارنوال جو ہے اپنی بیوی ریگن کی طرح بہت مکار ہے۔ اب ایسے میں کنگ لیئر جو ہے دل برداشتہ ہوتے ہیں اور وہ محل کے اندر ہی نہیں جاتے، باہر کھڑے رہتے ہیں۔ تو کینٹ جو ہے وہ تو بعد میں جیسے کیسے کر کے اپنی جان چھڑا ہی لیتا ہے۔ آپ کو دوسری حصے کے بعد بتاتے چلیں، کنگ لیئر کا ایک درباری ہوتا ہے جو ارل ہوتا ہے گلوسسٹر کا، اس کو ارل آف گلوسسٹر کہا جاتا ہے، وہ بھی کنگ لیئر کی طرح اپنا ڈیسیژن لینے میں ناکام رہتا ہے۔ اس کنگ لیئر کی 3 بیٹیاں ہیں تو اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے ایڈگر، ایک کا نام ہوتا ہے ایڈمنڈ۔ ایڈگر جو ہے جائز بیٹا ہے، ایڈمنڈ جو ہے وہ ناجائز بیٹا ہے، اور بہت مکار ہے ریگن کی طرح اور گونریل کی طرح۔ تو وہ کیا کرتا ہے ایڈمنڈ، باپ کو ایک ایسا خط دکھاتا ہے ایسی سازش چلا کے کہ وہ ظاہر کرتا ہے یہ خط ایڈگر کا ہے، جس میں ایڈگر پلاننگ کر رہا ہوتا ہے گلوسسٹر کو قتل کرنے کی، اور وہ اپنے باپ ارل آف گلوسسٹر کو ایگری کر لیتا ہے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کہ واقعی ایڈگر آپ کے قتل کی سازش کر رہا تھا، اور باپ سے آرڈر نکلوا دیتا ہے سینٹینس ٹو ڈیتھ کے ایڈگر کے، ایسے ایڈگر کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر کیا کرتا ہے ایڈمنڈ، فوراً اپنے بھائی ایڈگر کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے بھائی باپ نے آپ کے بہت سخت ناراض ہے اور آپ کے قتل کے آرڈر دے دیے، تو آپ یہاں سے کھسک جائیں۔ ایڈگر وہاں سے چلا جاتا ہے، روپ بدل کے کسی کنٹری سائڈ میں پور ٹام کے نام سے رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ارل آف گلوسسٹر کو خبر ملتی ہے کہ کنگ لیئر کے یہ حالات ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور وہ اپنے بیٹے ایڈمنڈ کو بھی بتاتا ہے کہ کنگ لیئر کے یہ حالات ہے تو ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ مجھے جو ہے نا لیٹر ریسیو ہوا ہے فرانس سے، کو فرانس میں جو کورڈیلیا بیٹی ہے، کورڈیلیا کس کی بیٹی ہے، چھوٹی چھوٹی بیٹی ہے کس کی، کنگ لیئر کی، وہ اپنے باپ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے اور وہاں آرمی تیار کر رہی ہے اور انگلینڈ پہ حملہ کرے گی۔ ایڈمنڈ کیا کرتا ہے، ریگن کے خامد کارنوال کو بتا دیتا ہے اس طرح میرا باپ ہیلپ کرنا چاہتا ہے کس کی، کنگ لیئر کی، اور کورڈیلیا جو ہے ہیلپ کر رہی ہے اپنے باپ کی، اس طرح کرے گی کہ وہ انگلینڈ پہ حملہ کرے گی۔ کارنوال کہتا ہے پہلے تو ارل آف گلوسسٹر کو کہتا ہے تو ادھر آنا بابا، تو فارغ ہے، اور ارل آف گلوسسٹر کس کو بنا دیتا ہے، ایڈمنڈ کو بنا دیتا ہے۔ اب وہ کارنوال پھر کیا کرتا ہے، مزید چونکہ حملہ تو کرنا ہوتا ہے فرانس نے، وہ ڈیوک آف ایلبنے سے ہیلپ لیتا ہے، کہتا ہے بھائی میری ہیلپ کرو۔ ڈیوک آف ایلبنے اس کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، بلکہ گونریل کو بھی کہتا ہے بھائی تم بھی جو ہے نا ان کی ہیلپ نہ کرو، تم غلط کر رہی ہو اپنے باپ سے۔ کارنوال پھر اس کو تو معزول تو کرتا ہی ہے گلوسسٹر کو، تو پھر اس کو اپنے دربار میں بلا لیتا ہے اور اس کو اندھا کر دیتا ہے۔ جب اس کو اندھا کرتا ہے تو اسی دوران کارنوال کو اس کا نوکر زخمی کر دیتا ہے، اور کارنوال جو ہے زخمی کر دیا تو کارنوال اسی زخموں سے ہی بعد میں مرتا ہے۔ اس سے پہلے اوسوالڈ کو حکم دیا ہوتا ہے کہ تم جا کے گلوسسٹر کو مار دو۔ اوسوالڈ مرنے سے پہلے بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے، کارنوال تو مر گیا بعد میں، کس لیے، نوکر نے زخمی کیا تھا۔ اوسوالڈ اپنے مرنے سے پہلے بتا دیتا ہے کہ ایک راز فاش کرتا ہے کہ کارنوال، ایڈمنڈ اور گونریل مل کے کس کو مارنا چاہ رہے تھے، ڈیوک آف ایلبنے کو، کیونکہ گونریل شادی کرنا چاہتی ہے ایڈمنڈ سے، اور اسی وقت جو اس کی بہن ریگن ہے وہ بھی شادی کرنا چاہتی ہے ایڈمنڈ سے۔ ریگن تو کہتی ہے چلو بھائی میں تو اب بیوہ ہو گئی ہوں، کارنوال مر گیا تو میں ایڈمنڈ سے شادی کر لوں گی۔ جب یہ بات پتہ چلتی ہے کس کو، گونریل کو، تو وہ زہر دے دیتی ہے ریگن کو۔ اب ریگن بھی مر گئی، کارنوال بھی مر گیا، ٹھیک ہو گیا، اوسوالڈ بھی مر گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب گونریل کو پتہ چلتا ہے بھائی ایڈمنڈ جو ہے وہ جو ہے اب گلوسسٹر کا ہوتا ہے بالکل جو جانشین ہوتا ہے۔ یہاں گونریل تو شادی کرنا چاہ رہی ہے ایڈمنڈ سے، لیکن ہوتا کیا ہے، ایڈگر اپنے باپ ارل آف گلوسسٹر کو اپنی جھونپڑی میں پناہ بھی دیتا ہے، اس کی خدمت بھی کرتا ہے، اور وہ جو ہے پھر اپنی بھی آرمی تیار کرتا ہے اور لڑ بھڑتا ہے کس سے، ایڈمنڈ سے۔ ایڈمنڈ سے جب وہ جنگ کرتا ہے، ایڈمنڈ
اس سے پہلے ایک اور جنگ کر چکا ہوتا ہے، کس سے؟ کورڈیلیا سے، یعنی کہ فرانس کی آرمی سے. فرانس کی آرمی سے جنگ ہوتی ہے اور بدقسمتی سے فرانس کی آرمی یعنی کہ کورڈیلیا ہار جاتی ہے اور ایڈمنڈ قید کر لیتا ہے کنگ لیئر کو بھی اور کورڈیلیا کو بھی. اس کے بعد وہی جنگ جو آپ کو پہلے بتا دی، ایڈگر اور ایڈمنڈ کے درمیان بھی جنگ ہو جاتی ہے. یہاں ایڈگر زخمی کر دیتا ہے ایڈمنڈ کو. ایڈمنڈ اب زخمی ہو چکا ہے اور موت کے قریب آ چکا ہے. تو ایڈمنڈ بتا دیتا ہے ایڈگر کو، یعنی کہ وہ آپ کہتا ہے میں مر رہا ہوں تو مجھے بھلائی کرنی چاہیے. یہاں ایڈگر اپنے باپ کی موت کی خبر بھی شیئر کرتا ہے ایڈمنڈ کے ساتھ. تو ایڈمنڈ کہتا ہے میں مرنے والا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ایک کیپٹن کو بھیجا ہوا ہے جو کنگ لیئر اور کورڈیلیا کو مار دیں گے، تو تم جاؤ اور اس کو بچا لو. ڈیوک آف ایلبنے فوراً اپنے نوکروں کو بھیجتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ڈیوک آف ایلبنے کے سولجر جب پہنچتے ہیں تو کنگ لیئر کے ہاتھوں میں ڈیڈ باڈی ہوتی ہے کورڈیلیا کی. کورڈیلیا پہلے تو کنگ لیئر کے نافرمان تھی، لیکن جب وہ فرانس سے شفٹ ہوتی ہے انگلینڈ میں آرمی لے کے، تو وہ اپنے باپ کی خدمت کرتی ہے. باپ کو پہلے تلاش کرواتی ہے، پھر باپ تو اس وقت پاگل ہو چکا ہوتا ہے جنگلوں میں رہ رہ کے، تو وہ باپ کی خدمت کرتی ہے اور اس کی محبت سے اس کا باپ ٹھیک ہو جاتا ہے، اسے جو ہے معافی بھی مانگتا ہے. اور کورڈیلیا پھر باپ کے لیے جنگ کرتی ہے ایڈمنڈ سے. تو اب کنگ لیئر کو بہت محبت ہو چکی ہوتی ہے، اسے اکثریت پتہ چل چکی ہوتی ہے کورڈیلیا کی کتنی محبت کرتی ہے میرے سے. اور وہی کورڈیلیا جب اس پہ اٹیک کرتا ہے قتل کرنے کے لیے کیپٹن، تو کنگ لیئر اس سے لڑتا ہے اور کیپٹن کو تو مار دیتا ہے. جب ڈیوک آف ایلبنے کے سولجر پہنچے تو وہ کہتا ہے میں نے کیپٹن کو تو مار دیا ہے، لیکن میں کورڈیلیا کو نہیں بچا سکتا. اور وہ اپنی بیٹی کے غم میں کنگ لیئر بھی مر جاتا ہے. اس سے پہلے ساتھ ہی ایڈمنڈ بھی، ایڈگر نے زخم لگایا، وہ بھی مر گیا. جب ایڈمنڈ کے مرنے کی خبر پہنچتی ہے گونریل کو تو اسے بہت دکھ لگتا ہے. کہتی ہے بھئی میں نے اپنے ہسبینڈ کی بھی جو ہے نا مخالفت کی اور ریگن بہن کو بھی زہر دے کے مروا دیا، تو مجھے ہاتھ کیا آیا، ایڈمنڈ ہی مر گیا. تو وہ بھی سوسائڈ کر لیتی ہے، کیونکہ ایسفرڈ بھی راز ریویل کر چکا ہوتا ہے کہ ڈیوک آف ایلبنے کو پتہ چل جاتا ہے بھئی گونریل جو ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر رکھتی ہے کس کے ساتھ؟ ایڈمنڈ کے ساتھ. گونریل اب زہر لے لیتی ہے. تو اب 3 لوگ اینڈ پہ جا کے بچتے ہیں، کیس جو کہ کینٹ تھا درباری کنگ لیئر کا، ڈیوک آف ایلبنے اور ایڈگر. باقی تمام لوگ مر چکے ہوتے ہیں. تو کینٹ جو ہے یہ بھی اینڈ پہ کہتا ہے بھئی میں نے کوئی ذمہ داری انگلینڈ کی نہیں لینی، مجھے اپنے مالک یعنی کہ کنگ لیئر کے پاس جانا، اور یہ بھی مر جاتا ہے. اینڈ پہ صرف ڈیوک آف ایلبنے اور ایڈگر بچتے ہیں. ویورز، ایلیٹریشن، ایزوننس، کازوننس، سیبیلنس اور باقی فگر آف اسپیچ کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، ان پہ کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں. کنگ لیئر، ہیملیٹ اور رومیو اینڈ جولیٹ کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، ان پہ کلک کر کے بھی آپ ان لیکچرز کو سن سکتے ہیں. میرے چینل کو پسند آیا تو آپ سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے. اللہ نے کے بعد.